السلام علیکم محترم حافظ صاحب، شرکا کے کچھ سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ ہے، حج بدل کرنے والا اگر تمتع کی اجازت عامر سے حاصل کر لے تو جو قربانی ہوگی وہ کس کے نام سے ہوگی؟ عامر کی طرف سے ہوگی یا حج کرنے والے کی طرف سے؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حج بدل میں اصل میں افراد ہی کرنا ہے، چونکہ افراد میں عمر احرام کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل پلین جا رہے ہیں تو پہلے مدینہ جائیں گے، پھر مدینے سے مکہ مکرمہ کی طرف، تو تقریباً 1 مہینہ 20 دن کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اتنے دنوں تک احرام کی حالت میں رہنا یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو اس واسطے ہم اگر جو بھی حج بدل کرنے والے ہیں، وہ جو صاحب پیسے دے کر بھجوا رہے ہیں ان کو عامر کہا جاتا ہے۔ وہ عامر سے اگر اجازت حاصل کر لے کہ مجھے تمتع کی اجازت مل جائے، تو اگر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ تمتع کر لیجئے، تو اس کو حج افراد کے بجائے حج تمتع کرنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ لیکن حج تمتع کے اندر قربانی ہوتی ہے، تو آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کس کی طرف سے ہوگی، اس پہ نام کس کا ہوگا۔ یہاں ذہن میں رکھیے کہ احرام کے وقت میں جو نیت کریں گے، عمرے کے احرام کے وقت میں، تو وہ بھی عامر کی ہی نیت کریں۔ جو شخص حج بدل کروا رہا ہے اس کے نام ہی کے ساتھ احرام باندھیں گے۔ حج کا جو احرام باندھیں گے وہ بھی عامر ہی کی طرف سے باندھیں گے۔ اسی طریقے سے جو قربانی ہوگی وہ قربانی بھی عامر ہی کی طرف سے ہوگی۔ اور اس سلسلے میں اخراجات جو برداشت ہوں گے، تو عمرہ کرنے کے اخراجات، حج کرنے کے اور قربانی کے جو اخراجات ہیں وہ سب کے سب عامر کی طرف سے ہوں گے۔ البتہ حج کے اندر اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی اور غلطی کی وجہ سے دم دینا واجب ہو گیا، تو یہ دم دینے کی ذمہ داری یہ جو حج کرنے والے کے اوپر ہوگی، عامر کے خرچے سے نہیں ہوگی، اس واسطے کہ غلطی ان کی طرف سے ہوئی تھی۔ تو گویا تمتع کرنے کے بعد حج کی جو قربانی ہوتی ہے وہ عامر کی طرف سے ہی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال ہے، احرام باندھنے سے قبل خوشبو لگانے کا کیا حکم ہے؟ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانے کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے سے پہلے آپ جب غسل سے فارغ ہو کے آئے تو میں نے آپ کو خوشبو لگائی۔ اس سلسلے میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جسم کو خوشبو لگائی جا سکتی ہے، احرام کے اوپر خوشبو نہیں لگانا چاہیے۔ اور اگر احرام کے اوپر بھی خوشبو لگائیں تو ایسی خوشبو ہو جس کا جسم نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی عطر سالڈ پیس ہے، اس کو اگر لگائیں گے تو اس کا جسم کا حصہ عطر کا دکھائی دیتا ہو، ایسا جسم والی خوشبو نہ ہو، بلکہ جیسے عام عطر ہے رگڑ کے جیسا لگا لیے، تھوڑی دیر کے اندر خوشبو ختم ہو جاتی ہے، ویسا عطر احرام باندھنے سے پہلے احرام پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے بدن کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں خوشبو یا بدبودار چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، تو سگریٹ، زردہ، تمباکو، پان یا گٹکا کھانے کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ جب احرام کی حالت میں پیاز، کچی پیاز نہیں کھا سکتے، لہسن نہیں کھا سکتے، چونکہ یہ بدبودار چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے سگریٹ کے اندر بھی بدبو ہوتی ہے، تمباکو کے اندر بھی بدبو ہوتی ہے، گٹکے کے اندر بھی بدبو ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں سے حالت احرام میں بچنا چاہیے، ان کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حالت احرام میں باوجہ خراش، ناخن سے کھجانے سے کچھ بال اگر گرتے ہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ احرام کے اندر کھجانا منع نہیں ہے، ہم جتنا چاہے کھجا سکتے ہیں۔ احرام جو ہے وہ بالوں کے اندر ہے، ہم اگر کھجاتے رہے اور ہمارے بال جھڑ گئے تو وہ بال جھڑنے کی وجہ سے ہم پر کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا پڑے گا، لیکن 1 بال 2 بال گرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ زیادہ بال اگر گرے تو ہمیں ایسے وقت میں 1 مٹھی گیہوں یا بہت زیادہ گرے
تو 2 کلو گیہوں خیرات کرنا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ کبھی ہم کھجائے 1-2 بار نکلے تو اس سے کوئی حرج نہیں. عام طور پر علماء کرام اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ حج ختم ہو جانے کے بعد احتیاطاً 1-2 کلو گیہوں خیرات کر دیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ پوری ہو جائے گی. سوال یہ ہے، احرام کی حالت میں انڈرویئر کے بغیر بعض اصحاب کو چلنا پھرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، ایسے مجبور لوگوں کے لیے کیا سہولت مل سکتی؟ چونکہ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے تو انڈرویئر تو سلا ہوا ہے، اور وہ صاحب کو ہمیشہ عادت ہے بغیر انڈرویئر کے چل نہیں سکتے. اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو ایسے لوگوں کے لیے انڈرویئر کے بجائے لنگوٹ باندھنے کی اجازت ہے، چونکہ لنگوٹ جو ہے سلا ہوا نہیں ہوتا. یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ سلا ہوا کا مطلب کیا ہے. سلا ہوا کا مطلب ہمارے بدن کے اعتبار سے جو کپڑا سلتا ہے اس کو سلا ہوا کہیں گے. جیسے ٹوپی ہے ہمارے بدن کے حساب سے، ہمارا کرتا ہے بدن کے حساب سے، ہمارا واسکوٹ ہے بدن کے حساب سے، پائجامہ ہے، پینٹ ہے، یہاں تک کہ بنیان انڈرویئر یہ جسم کے حساب سے ہوتا ہے. لنگوٹ جو ہے باضابطہ ویسا سلا ہوا نہیں ہوتا، تو لہذا حالت احرام میں ایسے لوگوں کے لیے لنگوٹ باندھنے کی اجازت ہے. ایک سوال شرکا کا یہ بھی ہے کہ احرام کی حالت میں غسل کے لیے کون سا صابن استعمال کرنا بہتر ہے؟ چونکہ صابنوں کے اندر آج کل خوشبو ملائی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں اس خوشبو والا صابن استعمال ہوتا ہے. چونکہ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال نہیں ہونا ہے، اس وجہ سے خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے. عام طور پر مکہ مکرمہ میں اور دیگر علاقوں میں حاجی سوپ کے نام سے بھی صابن آتا ہے. ایسے صابن باضابطہ تیار کیے جاتے ہیں جس میں خوشبو نہ ہو. اگر یہ صابن دستیاب ہو گیا تو ہم اس کو بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے حالت احرام میں ٹوتھ پیسٹ نہ لگائیں، اس لیے کہ ٹوتھ پیسٹ میں خوشبو ہوتی ہے. منجن نہ لگائیں، اس لیے کہ منجن کے اندر بھی خوشبو وغیرہ ملائی جاتی ہے. ہاں البتہ کوئلہ ہے اس کو پیس کر پاؤڈر بنا کے اگر استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں، یا مسواک استعمال کرنا چاہے تو مسواک استعمال کر سکتے ہیں. یا اگر ہم کو ٹوتھ برش کی عادت ہے تو بغیر کوئی ٹوتھ پیسٹ پر لگائے خالی برش سے ہم اپنے دانتوں کو صاف کر لیں تو حالت احرام میں اس بات کی بھی اجازت ہے. عورتوں کے متعلق ایک سوال ہے کہ عورتیں ایسے وقت مکے میں داخل ہوں، حج کے لیے 2-3 ایام باقی رہ گئے، وہ تمتع کی نیت سے تھی، عمرہ نہ کر سکیں، حج کا احرام کا وقت شروع ہو گیا، تو ایسے خواتین کو کیا کرنا ہے؟ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اور یہی حالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش آئی تھی کہ آپ تو تمتع کی نیت سے چلے تھے، حالت احرام ہی میں تھے، لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ان کے ایام شروع ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ ایام کی حالت میں کعبۃ اللہ میں جا کے طواف تو نہیں کر سکتے، اور بغیر طواف کے عمرہ ہوتا نہیں. تو آپ انتظار میں تھیں، یہاں تک کہ 8 تاریخ بھی آ گئی، اور 8 تاریخ کو باضابطہ پھر سے ہم کو حج کا احرام باندھنا پڑتا ہے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ تم اس وقت حج کی نیت کر لو اس احرام کے اندر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کی نیت کر لی، اور باضابطہ انہوں نے پورا حج ادا کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت عائشہ کے سوال پر کہ سب لوگ عمرہ اور حج کو لے کے جا رہے ہیں اور میں صرف حج کو لے کے جا رہی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں سے فلاں مقام پہ جاؤ تنعیم پر، وہاں سے احرام بن کر آؤ اور عمرہ کر لو. تو چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے احرام باندھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو پسند کیا، اور اس وقت وہاں پر مسجد عائشہ کے نام سے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں بہت سے لوگ جا کے حج یہ عمرے کا احرام باندھ کے آتے ہیں. لیکن چونکہ پہلا جو ان کا عمرہ ہوا تھا وہ عمرہ پورا نہیں کر سکے تھے، اس کی وجہ سے ان کو ایک دم دینا پڑے گا. ایسی عورتوں کے سلسلے میں ہماری طرف سے ایک رائے یہ ہے کہ وہ عورتیں جو عین وقت میں حج کے لیے جاتی ہیں اور ان کو اگر معلوم ہے کہ ایسے وقت پہ ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ تمتع کی نیت نہ کریں بلکہ حج افراد کی نیت کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ احرام باندھے رہیں گی،
اور جیسی 8 تاریخ آئے گی تو مینا جائیں گے. مینا سے پھر عرفات کو چلے جائیں گے 9 تاریخ کے دن. 9 تاریخ کے دن عرفات سے رات میں مزدلفہ آئیں گے. یہ خواتین بھی آ سکتی ہیں. اور پھر 10 تاریخ کو مینا آ جائیں گی. تو مینا آنے کے بعد جو بڑے جمرے کی رمی کرنا ہے رمی کر لیں گے. اور رمی کر لینے کے بعد حج افراد والوں کو چونکہ قربانی نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ اپنے بال کاٹ کر احرام کھول دیں گی. اگر پاک ہو گئی تو 10 تاریخ کے دن جا کے طواف زیارت کر لیں گی. اور اگر پاک نہیں ہوئی تو وہیں پر رہیں گے مینا میں. 11 تاریخ کے دن اپنے تینوں جمرات کی رمی کر لیں گے. 12 تاریخ کے دن بھی تینوں جمرات کی رمی کر لیں گے. اگر 12 تاریخ تک بھی یہ پاک ہو گئی تو جا کے طواف زیارت کر کے آئیں گے. اور اگر نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں کہ 12 تاریخ بھی گزر گئی اور یہ لوگ باضابطہ 12 تاریخ کی رمی کر کے اپنے روم پر واپس آ گئے. جیسے ہی پاک ہو جائیں گی تو فوراً غسل کر کے وہ طواف زیارت کی نیت سے جائیں, کعبۃ اللہ کا طواف کریں اور سعی کر کے واپس آ جائیں گے. اس طریقے سے ماشاءاللہ ان کا حج ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی ایسی بھی خواتین ہیں کہ جن کو یہ اندازہ ہو کہ ہم تو تمتع کی نیت کیے تھے وہی ایام آئیں گے جس کے اندر ہمیں حج کرنا ہے, اور بعد میں مثال کے طور پر 12 تاریخ کے بعد ان کو وقت نہیں ہے ٹھہرنے کا, ان کے واپسی کا ٹکٹ ہے اور وہ ٹکٹ آگے بڑھ بھی نہیں سکتا, تو یہ اگر معلوم ہو تو ایسی خواتین کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ وہ پیریڈ روکنے کی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ استعمال کر لیں. یہ ان کے حق میں زیادہ مفید ہوگا. طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے, اسی طرح سعی کے درمیان بھی وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی اسی طریقے سے طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طواف البیتی الصلاۃ, کعبۃ اللہ کا طواف کرنا بھی نماز ہی ہے. تو اس کے لیے وضو ضروری ہے, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. آپ باوضو تھے, ایک چکر کر لیے, وضو ٹوٹ گیا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ باہر جائیں, جا کے وضو کر کے پھر آ کے 80 رنو طواف کریں. 2 چکر ہو گئے تھے, وضو ٹوٹ گیا, آپ جا کے وضو کر کے آ کے 80 رنو طواف کریں گے. 3 چکر بھی اگر ہو گئے اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے آ کے 80 رنو طواف کریں گے. 4 چکر اگر کسی کے کمپلیٹ ہو گئے, 5ویں چکر میں اگر وضو ٹوٹا تو یہ جا کے وضو کر کے آ کے 5ویں چکر سے شروع کریں گے. پہلے 4 چکروں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے سعی کا مسئلہ ہے. سعی کے اندر وضو اگر ٹوٹ گیا تو ان کو وضو ضروری نہیں ہے, آپ بغیر وضو کے سعی کو کمپلیٹ کر لیں. ان کے لیے باہر جا کے وضو کر کے آنا ضروری نہیں ہے. اور اگر مثال کے طور پر کسی وجہ سے وضو ٹوٹنا ہے یا ضرورت زیادہ محسوس ہو رہی ہے, جائیں فارغ ہو کے آ جائیں, جہاں سے چھوڑا تھا پھر وہیں سے کنٹینیو کر لیں. ان کو 80 رنو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحیح کے لیے. صحیح کے لیے. آخری سوال ہے, احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کس وقت پڑھنا مناسب ہے؟ ایک مشورہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھنے کے ساتھ ہی نیت کر کے تلبیہ اگر پڑھ لیں گے تو حالت احرام میں ہم داخل ہو جائیں گے اور احرام کی تمام پابندیاں ہم پر آ جائیں گی. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ لوگ احرام باندھ کے تیار ہو گئے, ایئرپورٹ پہنچے تو پتہ چلا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی. تیسرے دن ہے, چوتھے دن ہے, تو یہ 3-4 دن کا جو وقت ہے ان کا حالت احرام میں گزرا, بہت تکلیف میں یہ لوگ پڑ گئے. تو ہم لوگ ایک مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ احرام کے کپڑے تو باندھ لیں, نیت نہ کریں, تلبیہ نہ پڑھیں, 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں. جب پلین کے اندر آپ بیٹھیں گے اس کے بعد پلین اڑنا شروع کرے گا, اور اگر وہ لوگ کھانا وغیرہ سپلائی کریں تو آپ کھانا وغیرہ بھی کھا لیجیے. جب فارغ ہو جائیں گے تو عموماً جیسے حیدرآباد سے پلین جدہ کی طرف اگر چلے گا تو 3-4 گھنٹے کے بعد جو ہے میقات آتی ہے. اور ہم لوگوں کو جو میقات آتی ہے یا تو قرن منازل آتی ہے یا ذات عرق آتی ہے, ہم اس کے اوپر سے کراس کرتے ہیں. تو اس سے پہلے تک بھی ہم کو ٹائم ہے. تو ضروریات سے فارغ ہو گئے, کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے, جب سب چیزوں سے فارغ ہو گئے اب ہم کو اطمینان ہو گیا الحمدللہ, ابھی ہم سب چیزوں سے فارغ ہو گئے, اس وقت اگر نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. کم وقت رہے گا ان کو
اس کے تھوڑی دیر کے بعد میقات کراس کر کے ہم جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے اور مکہ مکرمہ ہم چلے جائیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب احرام باندھ لیے تھے. پہلی دفعہ انہوں نے پلین کے اندر بیٹھا اور چونکہ ہائی کلاس اے سی اس میں چل رہا تھا، ان کے سر میں بڑی تکلیف تھی، بی پی کے مریض تھے اور بھی کئی بیماریاں ان کو تھی. تو سر کو جیسی ٹھنڈک لگی تو وہ برداشت نہیں کر سکے، کانپنا شروع کر دیے. اب چونکہ حالت احرام میں سر ڈھانپ نہیں سکتے، کانوں کے اندر جو ہے کپڑا نہیں رکھ سکتے، تو وہ جب تڑپ رہے تھے تو ان کے بچوں سے ہم نے یہ سوال کیا کہ ان کو یہ جو حالت ہو رہی، اگر کتنی دیر ان کو اوڑھا کے اگر ہم سلا دیں گے تو ان کی طبیعت درست ہوگی. تو ان کے خود وہ حاجی صاحب نے کہا کہ اگر مجھے ایک آدھا پون گھنٹہ اگر مجھے اوڑھ کے سونے کا چانس مل گیا تو میری حالت درست ہو سکتی ہے. تو ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، فوراً اوڑھ لے کے سو جائیے، اس لیے کہ حالت احرام میں سر کے اوپر اگر کپڑا مسلسل 12 گھنٹے لگا رہا تو دم واجب ہوتا ہے، اور 2 گھنٹے 12 گھنٹوں سے کم اور 2 گھنٹوں سے زیادہ اگر ہے تو ایسے لوگوں کے لیے 2 کلو گیہوں خیرات کرنا پڑتا ہے. اس سے کم اگر ہوگا، جیسے 1 گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، اس طریقے سے اگر کپڑا اوڑھ کے رہیں گے تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی یعنی نہ صدقہ واجب ہوگا نہ دم واجب ہوگا. تو ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کو اطمینان سے 2 گھنٹے سلا دو. الحمدللہ جب وہ سو گئے اس کے بعد طبیعت ان کی سنبھل گئی تو ان کے بچوں سے ہم نے کہا کہ ان کے طرف سے 2 کلو گیہوں خیرات کر دیجیے. تو ایسے مسائل چونکہ آ سکتے ہیں، اس وجہ سے مشورہ یہ ہے کہ پہلے پلین میں بیٹھ جائیں، کھانے وغیرہ سے فارغ ہوں، جب تھوڑی سی عادت ہو گئی اس کے بعد نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، تو اس میں انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہوگی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.